16 दिसंबर 2019 को काशाना स्कैंडल आने के बाद ये अपने घर से इसको अगवा किया गया। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की तहवील में ये रही, चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में इसको रखा गया। दारुल अमान से अगवा किया गया। दारुल अमान अलग चीज़ है जो शादीशुदा खवातीन के लिए होती है। काशाना भी एक तरह का दारुल अमान ही है, लेकिन ये यतीम बच्चियों के लिए है और अनमेरिड बच्चियों के लिए है, जो पढ़ने वाली बच्चियां होती हैं। काशाना में बच्चियों को पढ़ाया नहीं जाता था, वहाँ पर उनको सेक्स वर्कर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था, प्रोस्टिट्यूशन के लिए इस्तेमाल किया जाता था। जब कायनात की डेड बॉडी 5 फरवरी 2020 को मिली, उसके बाद ही उससे पहले ही रियासती अदारे भी स्पेशल के अलावा और भी बहुत सी बच्चियां होंगी, क्या उन्होंने कोई अपनी ऐसी FIR दर्ज करवाई किसी थाने में, बाकी जो भी होंगी उसके अलावा? FIR तो भाई पुलिस इसकी नहीं दर्ज कर रही, बच्चियों की क्या करेगी। बच्चियों ने तमाम बयानात रिकॉर्ड करवाए हुए हैं। हर इंक्वायरी में वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने एक इंक्वायरी रिपोर्ट लगाई हुई है मेरी कंप्लेंट पर अफशा किरण इम्तियाज़ के खिलाफ, जो मुझे प्रेशराइज करती थी बच्चियों के लिए बेडरूम्स बनाने के लिए, जबरी शादियाँ करवाने के लिए, और जो अजमल चीमा वज़ीर सोशल वेलफेयर के अहकामात पर काशाना में 3 मंजिला बिल्डिंग बना रही थी। उन सब बातों की तस्दीक तो उस्मान बुज़दार खुद कर चुका है, और वो इंक्वायरी रिपोर्ट चार्जशीट है हुकूमत के खिलाफ, जो उस्मान बुज़दार के राइटिंग से, उसके साइन से लगी हुई है। काशाना की बच्चियों को कैसे हरासा किया गया था जबरी शादियों के लिए, आदमियों को रहायशें देने के लिए, उनके लिए बेडरूम्स बनाने के लिए। ये कहाँ पर मुँह छुप, इसीलिए तो मुँह छुपा कर भाग गए हैं कि इन्होंने तो खुद लिख के सबूत दिए हुए हैं। अमरीर रजा सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर की प्रोब रिपोर्ट वज़ीर आला उस्मान बुज़दार को जमा करवाई गई, जिसमें मेरी हर बात की तस्दीक की गई, और उस बेचारी को डिमोट कर दिया गया। जो मौजूद हैं वो इस वक्त गवाही देंगी इस बात की काशाना के साथ इन्होंने जुल्म किया है। 57 बच्चियों को 5 माह से अदारे से गायब कर दिया गया है। उन बच्चियों की रिटर्न स्टेटमेंट्स हैं जिनसी हरासगी पर उनको अदारे से बाहर जिनसी सरगर्मियों के लिए लेकर जाया जाता था। वज़ीर आला हाउस का मुलाजिम ड्राइवर उस्मान अदारे में आता था, जिसकी फुटेज मैंने अपने डिपार्टमेंट को दी, और पंजाब हुकूमत आज तक उसके ऊपर तहकीकात कर रही है। जो अदारे से लड़कियों को लेकर जाता था, कहाँ पे थी? मैं मेरे सवाल को जब वो यहाँ से लड़कियों को लेकर जाता था उस वक्त अदारे की सिक्योरिटी कहाँ थी? आपने किसी थाने के अंदर FIR क्यों दर्ज नहीं करवाई कि और किसी जगह? 30 मार्च 2019 को मैं सुपरिटेंडेंट नहीं थी वहाँ पर, मैं सोशल वेलफेयर ऑफिसर थी। मेरी 9 से 4 बजे तक ड्यूटी थी। वहाँ पर सुपरिटेंडेंट खुशनू जमील थी, वार्डन असमत हनीफ थी, जिनकी मिली भगत से ये आदमी अंदर आता था। अपने डिपार्टमेंट को, अपने डायरेक्टर जनरल को, अपने आला अफसरान को मैंने CCTV फुटेज दी, जिसके ऊपर तमाम अमले को हंगामी तौर पर चेंज कर दिया गया, OSD बना दिया गया, और अभी तक पंजाब हुकूमत यही जवाब दे रही है कि उसकी इन्वेस्टिगेशन कह सकती हैं कि आपके साथ वाले सारे मिले हुए थे और आप ठीक हैं, आप ये बताएं। मैंने तो वहाँ पर 6 अप्रैल 2019 को चार्ज संभाला था, जिसके 2 महीने के बाद मैंने अपनी कंप्लेंट फाइल की जिनसी हरासगी की काशाना की यतीम बच्चों को बचाने के लिए। मेरा तो टाइम पीरियड ही बहुत कम था, मुझे भी इसी माफिया का हिस्सा बनाने की कोशिश की, बच्चियों को मिसयूज़ करवाने के लिए दबाव डाला गया। मैंने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई, अपनी सेक्रेटरी अमरीर रजा को तहरीरी तौर पर दरख्वास्त दी। अमरीर रजा ने अदारे में आके बच्चियों के इंटरव्यू किए, स्टाफ से पूछा, मुझसे मेरी रिटर्न स्टेटमेंट ली, और इन्हीं सब गवाहियों पर, रिटर्न स्टेटमेंट्स पर उसने प्रोब रिपोर्ट बनाकर वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को जमा करवाई, और उसी प्रोब रिपोर्ट पर और मेरी कंप्लेंट पर उस्मान बुज़दार ने एक्शन लिया और एक इंक्वायरी रिपोर्ट लगाई उसके ऊपर अफशा किरण के खिलाफ, जिसमें मेरी हर बात की तस्दीक की गई। क्या वज़ीर कानून ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया पंजाब ने? वज़ीर कानून के एमा पर ही कायनात को बागबानपुरा पुलिस ने, चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो ने अगवा किया। घर से 2 महीने 51 दिन ये पुलिस की तहवील में रही, चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की तहवील में रही। कायनात एक गरीब लड़की थी, किसी से कोई सरोकार नहीं था, सिर्फ उसको उठाया गया काशाना स्कैंडल पर गवाही देने की वजह से, और उसको जो भयानक मौत दी गई उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साबित हो चुका है कि उसको भूखा प्यासा रखकर बेदर्दी से कत्ल किया गया है। क्या वजह है कि आज तक पुलिस उसके कत्ल की FIR दर्ज नहीं करेगी? वज़ीर कानून राजा बशारत के अहकामात पर आज तक पुलिस इसकी FIR दर्ज नहीं कर रही। स्पेशल ब्रांच ने काशाना स्कैंडल पर कायनात के कत्ल पर इन्वेस्टिगेशन की, रियासती अदारों ने की, तमाम तहकीकात में हर बात साबित हो चुकी है कि कायनात को किसके कहने से। आप इसके ऊपर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से क्या डिमांड करेंगे? मैं उनसे यही दरख्वास्त करती हूँ कि इसके ऊपर सुमोटो एक्शन लिया जाए। ये मामला सिर्फ काशाना का नहीं है, ये तमाम अदारों का है, जितने बच्चियों के खवातीन के फलाही अदारे हैं, दारुल अमान है, उन सब अदारों में जिनसी दरिंदगी का जो खेल खेला जाता है, सब किस्म की मॉनिटरिंग की जाए, और इन अदारों को सिर्फ एक अदारे के ऊपर ना छोड़ा जाए। ये रियासती तहवील में ये अदारे दिए जाएँ ताकि इस तरह के मखलूक कारोबार इस अदारे में ना हो सके। सर आप क्या कहेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ सहाफ़ी हज़रात का कि उन्होंने आज पाकिस्तान की तारीख़ के
ایک ایسے واقعے کو اجاگر کرنے کے لیے، نشر کرنے کے لیے یہاں آئے ہیں کہ دنیا میں اس سے بڑا ظلم نہیں ہوتا، اور ہمارے اسلام میں تو بنیادی طور پر یتیموں کا، غریبوں کا، نادار بچیوں کا، ہم سب بہن بیٹیوں والے ہیں۔ یہ سب چہرے جو نظر آ رہے ہیں آئے ہوئے ہیں، پولیس بھی آئی ہوئی ہے، وہ آئے ہوئے ہیں، ان کے سب کے گھروں میں بہن بیٹیاں ہیں۔ مجھے بتائیں، جیسے ہمیں ابھی عبداللہ منصور صاحب نے کہا کہ وزیر اعظم اس لیے ایکشن نہیں لیتے کہ ان کے پاس اتحادی جماعتوں کے وزیر ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ کیا ہم اسلام کو بھول گئے؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ ریاست مدینہ ہے۔ حضرت عمر نے اپنے بیٹے کو کوڑے لگوائے تھے شراب پینے کے اوپر۔ کوئی دنیا کے نظام کو دیکھیں، ہم مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اس سے بڑا اور کیا ہے کہ یہ ہماری ایک بچیوں کی والدہ ہیں افشا لطیف صاحبہ، اور یہ باقاعدہ اخبارات میں آیا کہ کیا کیا ظلم ہوئے۔ میں خود پروفیسر وحید کمال، میں نے اس وقت کے چیف جسٹس کو لکھا، آصف کھوسہ کو، کہ آج خود نوٹس لے لیں تاکہ ان یتیم بچیوں کو بھلا ہو جائے۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوا کہ کائنات کو قتل کر دیا گیا۔ آپ ہم سے بہتر سمجھتے ہیں کہ قتل کیوں کیا گیا، کہ اس واقعے کی، اس جنسی سکینڈل کی، بقول ہماری جو ہیں افشا لطیف صاحبہ، وہ ایک چشمدید گواہ تھی۔ اور اس سے بڑھ کر کیا ہے کہ جب وہ قتل ہو گئی ہیں تو آج تک ان کو انکشاف نہیں کیا جا رہا کس نے قتل کیا ہے، کیا انویسٹیگیشن نہیں ہو رہی۔ اس حکومت کے بارے میں ہم کیا کہیں؟ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ افشا لطیف صاحبہ تشریف لائی ہیں۔ قتل کیا گیا، ہو سکتا ہے اس نے خودکشی کی ہو۔ خودکشی کی کوئی رپورٹ نہیں ہے۔ جب دیکھیں کوئی رپورٹ آتی ہے، عمران خان جب ان پہ کیس بنا کہ ان کی ایک بیٹی ناجائز ہے، تو ڈی این اے ٹیسٹ اسی ماں نے کرایا لڑکی نے، اور ثابت ہوا کہ عمران خان اس ناجائز لڑکی کا جو ہے وہ کہتا ہے اس کا باپ ہے۔ تو جب یہاں ٹیسٹ ہوا ہے اور ٹیسٹ میں ثابت ہو گیا ہے کہ یہ جو ہے بھوکا اور پیاسا رکھ کے اسے مارا گیا، پھر خودکشی کے الزام لگانا اس یتیم بچی کی روح کو تڑپانے والی بات ہے۔ ہمیں سوچنا چاہیے ہمارا ضمیر کہاں گیا، انسانیت کہاں گئی، ہمیں اس ملک کے لیے کیا کرنا ہے۔ ہو سکتا ہے ایسا کام حکومت مخالفین نے کیا ہو۔ اگر مخالف نے کیا تو رپورٹ آنی چاہیے، انویسٹیگیشن ہونی چاہیے۔ اب میں خود افشا لطیف صاحب فرما چکی ہیں کہ پھر ایک درخواست ہم بنا رہے ہیں ان کی طرف سے، اور میں نے پہلے دی تھی ایک درخواست از خود نوٹس کی عائشہ گلالئی صاحب کی میری طرف سے، اب ان کی طرف سے درخواست اب بنائیں گے مشورے کے بعد کہ چیف جسٹس گلزار خان از خود نوٹس لے کہ یہ کائنات کا جو قتل ہے، بھیانک قتل اور چشمدید گواہ کا قتل، اس کا انکشاف ہو کہ کون لوگ اس میں ملوث ہیں، اور آخر کس طرح سے ہم نادار یتیم بچیوں کا کیا تحفظ دیں گے۔ اگر یہ ہم نہیں کر سکتے تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آخر یہ ملک ہمارا ہے، وطن ہمارا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم آئے ہیں یہاں پر صحافی حضرات سے ہم نے ریکویسٹ کیا ہے، اور یہاں پہ 4 پولیس کی تو نظر آ رہے ہیں اور صحافی دوست نظر نہیں آ رہے۔ آپ لوگوں نے کہا کہ اس کیس میں آپ کے ساتھ عائشہ گلالئی بھی ہیں، وہ موجود نظر نہیں آ رہی کہیں پہ؟ وہ ہمارے سے رابطے میں ہیں، اور ہو سکتا ہے لیٹ ہو گئی ہو، لیکن ہم اس پہ ان کی بات اتنی کرتے ہیں کہ رابطے میں ہیں۔ لیکن ہم یہ کہتے ہیں کب تک جاری رکھیں گے؟ جی، اس کے لیے میں نے گزارش کی ہے، ہماری ابھی ایک کانفرنس ہوگی، ہماری میٹنگ ہوگی کہ افشا لطیف صاحبہ جو ہیں ہماری، ان کی بنیاد پہ ہم باقاعدہ علامتی بھوک ہڑتال شروع کریں گے پریس کلب اسلام آباد، اور جب تک یہ تحقیقات مکمل نہیں ہو جاتی، جب تک قاتلوں کا نہیں پتہ چلتا، ہماری ہڑتال باقاعدہ روزانہ کی بنیاد پہ جاری رہے۔ خلیل صاحب ہیں پاسبان ڈیموکریٹک پارٹی۔ اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، رہبر و رہنما، مصطفیٰ ظلم کے ضابطے ہم نہیں مانتے، ظلم کے ضابطے ہم نہیں مانتے، ظلم کے ضابطے ہم نہیں مانتے۔ کیا کہتے ہیں آپ؟ جی دیکھیے، یہ ایک گھناؤنا جرم ہے اور فیل ہے جس کے اوپر محترمہ افشا لطیف نے آواز اٹھائی ہے، اور اس سے پہلے کسی کو کبھی کوئی ضرورت نہیں ہوئی۔ لمبا عرصہ ہو گیا اس کام کو کاشانہ کے اندر، اور ہماری رپورٹس کے مطابق پنجاب کے مختلف جو یتیم خانے ہیں اور کاشانہ ہیں، ان کے متعلق بھی اسی طرح کی رپورٹ جو ہے وہ مل رہی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ایک بلیم جو ہے وہ ایک ذمہ دار افیسر کی طرف سے کیا جا رہا ہے، تو اس کے اوپر حکومت کو نوٹس لیتے ہوئے، اداروں کو نوٹس لیتے ہوئے انویسٹیگیشن کرنی چاہیے۔ سوال یہ ہے کہ جب کوئی بلیم کیا جاتا ہے، جب تک اس کے اوپر انویسٹیگیشن نہیں ہوتی تب تک حقائق کیسے سامنے آئیں گے؟ سر یہاں پہ یہ بتائیے گا کہ میم ابھی حاضر سروس ہیں یا انہوں نے ریزائن دے دیا ہے؟ جی ابھی تک وہ حاضر سروس ہیں، اور انہیں کہا جاتا ہے کہ ہم آپ کو پروموشن دیتے ہیں،
آپ ڈیپوٹیشن پہ چلے جائیں, آپ گھر بیٹھے سیلری لیں, لیکن آپ ہاں 19ویں گریڈ کی آفر بھی ان کو موجود ہے. ان کو ایک طرف ڈرایا جاتا ہے, ان کے اوپر قاتلانہ حملے کیے جاتے ہیں, ان کے گھر کو جلایا جاتا ہے, اور ساتھ انہیں لالچ بھی دیا جاتا ہے. تو یہ جو دو طرفہ کی پالیسی چل رہی ہے گورنمنٹ کی, یہ ثابت کرتی ہے کہ دال میں کچھ کالا موجود ہے. تو جی بالکل, دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ نے سوال کیا تھا کہ ہم کب تک اس تحریک کو چلائیں گے. ہم نے ان کے گھر کا وزٹ کیا جب ان کے گھر کو جلایا گیا محترمہ افشاں لطیف صاحبہ کے. خدا نخواستہ اگر بجلی, گیس اور پانی کے کنیکشن نہ کاٹے گئے ہوتے اور یہ بچوں سمیت گھر کے باہر نہ سوئی ہوتی تو یقیناً یہ بچوں سمیت ان کا قتل ہو چکا ہوتا. دوسری بات یہ ہے کہ اس کے بعد ہم نے فیصلہ کیا پاسبان ڈیموکریٹک پارٹی نے, اس کا ہم چونکہ ایف آئی آر بھی درج نہیں ہوتی, ہم چونکہ ہماری پارٹی جو ہے وہ بنی ہی ظلم کے خلاف اور ظالمانہ نظام کے خلاف ہے, اور جہاں پہ حق غصب کیے جاتے ہیں وہاں پہ ہم آواز اٹھانے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. تو میں یہ کہتا ہوں ذمہ دار کی حیثیت سے کہ جب تک اس کے اوپر شفاف تحقیقات نہیں ہوتی, بلیم لگایا جا رہا ہے تو اس کی شفاف انویسٹیگیشن کروائی جائے. اور ہم کسی ایسی انویسٹیگیشن کو نہیں مانیں گے جو ادارہ جاتی بنیادوں پہ ہو. ہم مطالبہ کریں گے کہ اس کے لیے کوئی جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے. دنیا کا جتنا بھی ورلڈ ہے وہ سارا اداروں سے چلتا ہے, تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ادارے انصاف نہیں کر رہے ہیں؟ سر, جب ادارے ایف آئی آر درج نہیں کریں گے, وہ تحقیقات آگے نہیں بڑھائیں گے, وہ وزیر قانون کے ماتحت ہوں گے اور گورنمنٹ کے ماتحت ہوگی, تو پھر ہم کس طرف جائیں گے؟ پھر ہمیں مطالبہ کرنا پڑے گا کہ جوڈیشل انکوائری اس کے اوپر ہونی چاہیے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے. کیا اسلام پاکستان کے شہریوں کو عدالتی انصاف مل رہا ہے؟ جی دیکھیں, عدالتوں سے ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے. عدلیہ اپنا کام کر رہی ہے اور بہتر طریقے سے کر رہی ہے, اور ہمیں امید ہے انشاءاللہ 30 لاکھ کیس پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں عدالتوں کے اندر, یہ بتائیں. دیکھیں, اس میں گورنمنٹ کا فیلئر ہے. اگر ججز کی تعداد کو پورا کر دیا جائے اور دوسرا یہ کہ پراسیکیوشن کا جو نظام ہے اس کو درست کر دیا جائے تو اس سے بھی ججز کے اوپر سے بوجھ کم ہوگا, اور اس کے نتیجے میں انصاف جو ہے اسپیڈی ہو جائے گا اور ٹرائل جو ہے بہتر طریقے سے چلے گا. چلیں ٹھیک ہے جناب, تھینک یو. بہت شکریہ. افشاں کائنات کو